السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ برادران ملت، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، نکاح کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے قتل خطا میں نصف دیت۔ زندگی میں اسلام مرد کی ذمہ داریوں کو عورت کی ذمہ داریوں کی نسبت زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ خاندان کا مالی بوجھ برداشت کرنا، بیوی بچوں کو سماجی مفسدات سے تحفظ مہیا کرنا، معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا، اس مقصد کے لیے آزمائشیں اور تکلیفیں برداشت کرنا، حتیٰ کہ جان کی بازی تک لگا دینا، ملک اور قوم کا دشمنوں سے تحفظ کرنا وغیرہ، یہ سارے کام شریعت نے مردوں کے ذمے ہی لگائے ہیں۔ ذمہ داریوں کے اسی فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے شریعت نے مرد اور عورت کی قدر ویلیو میں بھی فرق رکھا ہے۔ لہذا قتل خطا میں عورت کی دیت مرد کی دیت سے آدھی رکھی گئی ہے۔ یاد رہے کہ قتل عمد میں یعنی جان بوجھ کر قتل میں مرد اور عورت کی دیت برابر ہے، لیکن دیت کے نصف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بحیثیت انسانی جان کے دونوں میں فرق ہے۔ بحیثیت انسانی جان کے اسلام نے دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ اس کی وضاحت ایسی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جو ذکر ہوا دیت کے فرق کو ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ دو فوجوں کے درمیان ہونے والی جنگ کے آخر میں فریقین جب قیدیوں کا تبادلہ کرتے ہیں تو سپاہی کے بدلے میں سپاہی کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن جنرل کے بدلے میں سپاہی کا تبادلہ کبھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ بحیثیت انسانی جان کے ایک سپاہی اور جنرل برابر ہے، لیکن میدان جنگ میں دونوں کی قدر ویلیو ایک جیسی نہیں۔ لہذا ایک جنرل کا تبادلہ بعض اوقات کئی ہزار سپاہیوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہی فرق شریعت میں مرد اور عورت کے دائرے کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے قائم کیا گیا ہے، جو سراسر عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ معزز سامعین، دین کی چھوٹی بڑی ہر چیز کو سمجھنا آسان ہے، بشرطے کہ ہم اس میں کوشش کریں اور سیکھنے کی جستجو رکھیں، تو ہمارے لیے دین سیکھنا آسان ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، دین کو آسان کیا ہے، کیا کوئی ہے سیکھنے والا؟ کیا کوئی ہے تعلیم حاصل کرنے والا؟ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کتاب و سنت کے ذریعے ہی ہم کو دین سیکھنا ہے۔ اس لیے کہ ہم بعض اوقات ایسے بڑے بڑے لوگوں کی تقاریر سنتے ہیں،
ताज्जुब मालूम होता है कि शुरू के अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला के अलावा ना कोई आयत पढ़ते हैं, ना कोई सही हदीस पढ़ते हैं। बस हिकायात, किस्से, कहानियाँ, फलाने बुजुर्ग यही पढ़ते चले जाते हैं। खुतबे में, तकारीर में बस इन्हीं से उनके तकारीर हो या खुतबे हो जो है भरे रहते हैं। यानी ये दीन से दूरी है। आप लोगों से मुखातिब हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, तो अल्लाह की किताब से जो है अहकामात लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से तालीम लीजिए और सहाबा के वाक़यात ऐसी चीज़ों को पेश कीजिए तो उसका असर होगा। उसके बजाय किस्से कहानियाँ, फलाने फलाने बुजुर्ग, तो ऐसे किस्सों से, कहानियों से असर नहीं होने वाला। इसलिए कि अल्लाह की किताब मौसिर है, रसूल की सुन्नत मौसिर है और सही अहादीस की रोशनी में हमको तालीम सिखाना है, तालीम हासिल करना है। उसके बजाय ज़ईफ़ अहादीस, मनगढ़ंत अहादीस ऐसे पेश करेंगे तो अहादीस, ज़ईफ़ अहादीस को फैलाने वाला भी गुनहगार होगा, उसको सीखने वाला भी गुनहगार होगा। इसलिए हम तमाम को चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को दीनी तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।